فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو ایسا ہے گویا میری زندگی میں زیارت کی۔ اللہ اللہ، کیسی بڑی پیاری بات ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، رواہ طبرانی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو ایسا ہے گویا میری زندگی میں زیارت کی۔ مشکات شریف میں ارشاد نقل کیا گیا ہے جس شخص نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی وہ مثل اس شخص کے ہے جس نے میری زندگی میں زیارت کی ہو۔ اس کی مثل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی ہو گیا، ہرگز یہ معنی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، چونکہ الانبیاء حی فی قبورہم، تو گویا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ زندگی میں کوئی شخص در دولت پر حاضر ہوا اور مکان کے باہر سے ہی مل کر آئے۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ حج کے بعد میری زیارت کرے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مدینہ طیبہ کی حاضری پہلے ہونا چاہیے یا حج پہلے کرنا چاہیے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے اکثر مشائخ کی یہ رائے ہے کہ حج پہلے کرنا چاہیے، لیکن موجہ یہ معلوم ہوتا ہے اگر وقت میں وسیع گنجائش ہو کہ حج سے پہلے زیارت اطمینان سے کر سکے اور پھر حج بھی اطمینان سے ہو سکے تو زیارت پہلے کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ حج کے بعد کوئی عارض پیش آ جائے، البتہ اگر وقت میں تنگی ہو تو حج کو مقدم کرے۔ مولانا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر حج فرض ہے تب تو حج کو مقدم کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ مدینہ منورہ راستہ میں نہ ہو۔ اگر راستے میں پڑتا ہو تو پھر بغیر زیارت کے آگے بڑھنا قساوت ہے۔ یہ بہرحال ضروری ہے کہ حج کے وقت میں گنجائش ہو، اس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر حج نفل ہے تو اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے مقدم کرے، اور اولا یہ ہے کہ حج کو مقدم کرے تاکہ گناہوں سے حج کی بدولت پاک ہو کر روزہ پاک کی زیارت کرے۔ بہرکیف آج اس دور میں حج کے فوت ہونے کا تو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کی عطا ہے یہ آج کی اس سہولیات زندگی میں، اس کو کہا جائے کہ فیسلٹائز لائف ہے، اور گھنٹوں کے اندر 400 کلومیٹر آسانی سے لوگ جو ہے چند گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں، بسوں کے ذریعے، بلکہ آج کل تو جو ہے اسپیشل ٹیکسیوں کے ذریعے۔ ماشاءاللہ اس وقت جو ہے سعودی حکومت نے کافی پیارے روڈ بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ وسعت والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بادشاہان اسلام میں یہ تھا، حکمرانان اسلام میں، سلاطین اسلام میں، وہ یہ کرتے تھے کہ اسپیشل جو ہے ایک وفد رکھتے گھوڑوں کا اور ساتھ ان کے سواروں کا، وہ اسپیشل جو اپنے سلام کو بھیجتے ان کے ذریعے۔ اتنے عاشق تھے نبی علیہ السلام کے کہ وقتاً فوقتاً سلام کے لیے باقاعدہ وفد بھیجا جاتا تھا کہ جائے روزہ اقدس پر جو ہے فلاں کی طرف سے سلام پیش کیا جائے۔ اللہ اللہ، کیسے خوش نصیب تھے وہ عاشق جو کہ عشق کی اپنی جو ہے داستانیں رقم کرتے ہیں۔ اتنا افسوس ان لوگوں پر جو کہ نبی کی جو ہے نا عشق سے محروم ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔